السلام علیکم ناظرین، آج ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا مطلوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عظیم کتاب کو نازل کیا، تو اس ماہ رمضان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم اس مقدس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا کچھ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، قرآن مجید دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور ہماری بڑی اکثریت ہے، بہت بڑی تعداد ہے جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا، اور یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ یا پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے، اگر آپ نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا ہوا یا کبھی بچپن میں پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد قرآن مجید کو اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، کھول کے نہیں دیکھتے، تو پھر بھی ظاہر ہے وہ اس طرح سے روانی نہیں ہوتی زبان میں۔ تو اس ماہ رمضان میں وہ لوگ جو ناظرہ نہیں پڑھ سکتے یا جنہوں نے پہلے کبھی پڑھا ہوا تلفظ درست نہیں ہے، اگر وہ ایک مرتبہ قرآن مجید اپنے قاری صاحب کو سنا کے درست تلفظ کے ساتھ، یا جس کو کسی کو قرآن مجید آتا ہے، اپنی غلطیاں درست کر لیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور دوسری بات، وہ لوگ جو قرآن مجید ناظرہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے کثرت کے ساتھ کریں۔ کم از کم ایک قرآن مجید جو ہے وہ تو الحمد سے والناس تک پڑھنا چاہیے۔ یعنی میں اور آپ اگر خود ہم سوچیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ آخری مرتبہ کب ہم نے قرآن مجید جو ہے بالترتیب الحمد سے والناس تک ہم نے کتنا عرصہ پہلے ہم نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا تھا، تو یہ کم از کم ہونا چاہیے۔ اس ماہ رمضان میں اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے سمجھ لیں یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تراویحوں میں پھر سنیں، ایک مرتبہ پورا قرآن مجید جب آپ پورے 30 دن تراویحیں سنیں گے تو ظاہر ہے پڑھیں گے تو اس میں قرآن مجید پورا ایک مرتبہ آپ سن لیں گے۔ نیکسٹ مرحلہ آتا ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا۔ اب وہ لوگ جو ناظرہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جن کا تلفظ بھی درست ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کرنا چاہیں تو قرآن مجید کو، ظاہر ہے سارے قرآن مجید کو الحمد سے لے کے والناس تک سمجھ کے پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، ترجمہ پڑھنا تو مشکل ہے۔ تو چیدہ چیدہ جو درمیان میں سے صورتیں ہیں یا رکوع ہیں جن کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، تو وہ ضرور سمجھ کے پڑھنے چاہیے۔ کم از کم ایک قرآن مجید کا ایک بڑا ایک حصہ جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، اس کو تو خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جہاں پہ کسی آیت میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، اس آیت کا ظاہر شان نزول ہے یا اس کو عصر حاضر میں کس طرح اس کا اطلاق ہوگا، کوئی درمیان میں مسئلہ ہے تو آپ اپنے جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے پوچھیں، اس کو سمجھیں، پھر آگے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہاں پہ نشان لگا لیں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے، سورۃ البقرہ میں احکام بیان ہوئے ہیں، سورۃ البقرہ جو ہے وہ اگر مکمل کر لی جائے تفصیل کے ساتھ، اس کے جو احکام ہیں، ظاہر ہے سورۃ البقرہ میں تو عبادات، معاملات اور عقائد اور آخرت اور عقوبات، یہ سارے کے سارے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر نیکسٹ مرحلہ آتا ہے، یعنی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا۔ اور اگر ہماری رمضان کے بعد پھر روٹین بن جائے کہ ہم روزانہ کچھ آیات، ایک آیت 2 3 4 روزانہ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم روزانہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس طرح ہم پورا قرآن مجید سمجھ کے پڑھ لیں اور یہ ہماری روٹین بن جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان شریف کی ہمارے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ تو کوشش کریں اس رمضان کو قرآن کے ساتھ، جس طرح رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ہمارا بھی اس طرح قرآن کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بہت بڑی ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی، جو ہم نے اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس طرح قائم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔